السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور اب دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین میری اس میں مدد و نصرت فرمائے، میرے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ توبہ آیت نمبر 33 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ اپنے دین کے نور کو پوری دنیا میں پھیلاؤں گا، اور اس آیت میں فرمایا کہ اس دین کے پھیلانے کی ذمہ داری میں نے اپنے محبوب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی ہے۔ ان کے ذریعے سے میں دین محمدی کو تمام ادیان پر غالب کروں گا۔ آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی اور امتیازی حیثیت کا ذکر ہے۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے جس نے بھیجا، ارسل رسولہ، رسول کو، بالہدا، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ، کہ غالب کرے، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ان مشرکوں کو میری یہ بات یا میرا یہ دین ناپسند لگے۔ اللہ فرماتے ہیں میں اپنے دین کو غالب کر کے رہوں گا۔ یہاں دین کو غالب کرنے کا مقصد جو مفہوم یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے مسلمانوں کو، لوگوں کو مسلمان بنا کر چھوڑیں گے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دین کا جو نظام زندگی ہے وہ ہر طرح سے عقل و دلیل اور حجت کے لحاظ سے بالا تر اور دوسرے ادیان سے زیادہ موزوں اور بہتر اور قابل عمل ہوگا اور کامیابی کے قریب تر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تمام ادیان باطلہ کے مقابلہ میں دین اسلام کی برتری اور بالادستی کو قائم کرنا ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ اگر مسلمان اپنے نظام کو اسلامی قوانین اور اسلامی نظریات کے مطابق ڈھال لیں گے یا چلائیں گے تو غیر مسلم اقوام پر ہر طرح کی برتری حاصل کر لیں گے۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ بھی ہے کہ جب تک مسلمانوں نے ان اصولوں پر عمل کیا، ان اصولوں کو اپناتے رہے، تو دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی ہے۔ اسلام کی اثر روح اور فطرت جو ہے، اس میں جو خصوصیت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے کائنات انسانی میں مشترکہ دین بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس میں ایسی خوبیاں ہیں، کیونکہ قرآن جو دین ہے، دین اسلام، یہ دین فطرت کہلاتا ہے، اس کی کوئی بات فطرت کے خلاف نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ نام محمدین یا غلام رسول یا اللہ دیتا رکھ لینے سے بندہ مومن نہیں بن جاتا۔ دین کو عملی طور پر اپنانے کی ضرورت ہے۔ اعمال صالحہ اور اللہ کا خوف یا تقوی یہ بہت ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور حق والا دین دے کر ناصح اور امین بنا کر بھیجا ہے، اور فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب آؤ گے بشرطے کہ تم مومن، یعنی اگر تم مومن ہو، تمہارے دل میں ایمان پختہ ہے، تم تقوی والے ہو، تم ضرور غالب آؤ گے۔ آج ہمارے اعمال و افعال جو ہیں انہوں نے دین اسلام کو بدنام کر رکھا ہے۔ ہم مسلمان اور محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں، سود کو دھڑلے سے کھاتے ہیں، ہم کوئی بات نہیں، دھوکے کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، مطلب پرستی، مفاد پرستی اور نفس پرستی یعنی معاشرے میں رچ بس گئی ہوئی ہے۔ مظلوم کی بجائے ہم ظالم اور طاقتور کے ساتھ ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا مفاد انہی سے وابستہ ہے، ہم انہیں ان سے مفاد حاصل کرنا ہے۔ دیکھیں دین جو ہے وہ
دنیا کمانا نہیں ہے، لیکن دین دنیا کمانے سے منع بھی نہیں کرتا۔ اگر ہم جائز طریقے سے دنیا کو حلال طریقے سے کمائیں، دین اس کو قطعاً منع نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں نہ بڑوں کا ادب ہے، نہ چھوٹوں سے شفقت اور محبت ہے، بس انا پرستی ہے، دولت کی ہوس ہے، بلکہ دولت کی مقابلہ بازی لگی ہوئی ہے۔ وہ اتنا ہو گیا، اس نے اتنا چلا گیا، وہ اتنا اس نے کما لیا، بڑا کامیاب، اس نے اتنے مربع بنا لیے، اتنے کوٹھیاں بنگلے بنا لیے، اتنی اس کی ملیں چل رہی ہیں۔ تو انسانیت نام کی چیز ہمارے معاشرے سے اٹھ گئی ہے۔ بس ہم نے اپنی بربادی کے خود اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں۔ پھر دوش اللہ تعالیٰ کو ہم ٹھہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حالات نہیں بدلتے۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلتے، اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو گئے نا، اللہ پر یقین تمہارا پختہ ہو گیا، ان کنتم مومن، اگر تم مومن ہوئے تو تم غالب ہو گئے، اللہ تمہارے کفر پر تمہیں غلبہ دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اب ہمارے مغلوب ہونے کی جو وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ ہم نے اپنے دین کی کون سی جو وصف ہے، خوبی ہے، اس کو اپنایا ہوا ہے۔ ہم ہر کام اپنے مرضی کے مطابق، اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ دین روند ہو رہا ہے، رونتا جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے حکم عدولی ہو رہی ہے، رسول کی نافرمان، کوئی پرواہ نہیں۔ فائدہ ہونا چاہیے، مفاد ہونا چاہیے، دولت ملنی چاہیے، بس ہمارا مدعا اور مقصد یہ ہے۔ جب ہم اس نہج تک پہنچ گئے ہیں، جب ہمارا اللہ پر توکل ہی نہیں رہا، ہم نے ظاہری اسباب کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، کوئی حق کی بات کرنے کے لیے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک یعنی نوبت پہنچ گئی ہے۔ رشوت خوری، بلاوٹ، دھوکہ دہی، جھوٹ، فراڈ، ہمارے معاشرے میں کون سی ایسی بیماری اور برائی ہے جو اب موجود نہیں ہے؟ دوش اللہ کو دیتے ہیں، اللہ ہماری مدد نہیں کرتے۔ بھئی اللہ ہماری مدد کریں گے جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر چلیں گے۔ اللہ کہتے ہیں میں ایمان والوں کو فتح دوں گا، ایمان والوں کو اقتدار دوں گا، ایمان والوں کو میں حاکم بناؤں گا۔ ہم ایمان والے تو بنے نا، جب ہم ایمان والے بنیں گے اللہ تعالیٰ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے گا۔ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے، پھر دیکھیں کس طرح ہمیں غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ عطا فرمائے، توکل نصیب فرمائے، ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال پر جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت تک ہم دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں تو ناکامی ہے ہی ہے، جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل، اور جب ہم عمل شروع کر دیں گے، دیکھیں اللہ اسباب کے محتاج نہیں ہے، وہ تو اسباب خود پیدا کر دیتے ہیں۔ جب ہم اچھائی کی طرف آئیں گے، خوبی کی طرف آئیں گے، بھلائی کی طرف آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے اچھے حالات پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔